طائف کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے، اور ہم نے وہاں سے عمرے کے احرام کی نیت کرنی ہے، اور جو عمرہ کی اللہ پاک قبول فرمائے اس کا ثواب میں نگران شورا اراکین شورا کے والدین کو اس لیے ثواب کرتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، ہماری محبتیں سلامت رکھے، ہمارے ماں باپ پر رحمت فرمائے، ہمارے پیر و مرشد کے والدین کے لیے بھی سلام جھومتے ہیں مسکراتے۔ الحمدللہ طائف شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مزار پر انوار کے قریب ہی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو آئیے ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اس مسجد کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں ایمان پر ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لائبریری مکتبہ ہے، اس کے قریب ہی آپ کو مزار پر انوار ہے، وہاں پر ہم حاضری دے کر یادوں کا تیری دل میں بسیرا۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کا بہت بڑا عالم، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فہم قرآن کی دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا مفسر بنا۔ ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے چار دیواری میں درخت کے نیچے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جمع قرآن کی سعادت حاصل کی، حافظ صاحبی تھے، حافظ قرآن۔ مسجد عداس، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں یہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے آئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے کے بجائے رد کیا، بلکہ شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ ان بے شرموں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارے اور آپ کو زخمی کیا، یہاں تک کہ آپ کے نعلین مبارکین خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار آگے آتے تھے کہ پتھروں کی چوٹ وہ سہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چوٹ نہ لگے۔ مسجد رسول ہے، مسجد الرسول، اور اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پتھر کو شرف عطا کیا اور اس سے ٹیک لگائی تھی۔ اس طرح وہ ٹاپ پر ایک پتھر ہے، پہاڑ کے چوٹی پر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو حکم دیا تو یہ ٹھہر گیا وہیں پر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو کر راستے میں انگوروں کے ایک باغ میں وہ جلوہ فرما ہوئے، تو غلام نے آپ کو دیکھ کر انگوروں کا خوشہ پیش کیا، گچھا پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو کی تو وہ غالباً نینوا کا رہنے والا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، اور پھر اس غلام نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اور آج دیکھیں ان کے نام کی مسجد بنی ہوئی، مسجد عداس رضی اللہ عنہ۔ یا ربنا ارحم لنا۔ یہ لملم ایک پہاڑ ہے، ہند و پاک کا، یعنی پاکستان اور ہند والوں کا میقات ہے۔ یا ربنا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد تیرے گھر کے پھیر آتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا